علیکم، دس از انستاج، اور آج ہم ایک ایسے شخص کے ساتھ موجود ہیں جو پاکستان میں پچھلے 20 سال سے ڈیجیٹل میڈیا پر ایک خوابوں کی دنیا میں جی رہا ہے اور خواب دکھا رہا ہے پاکستانیوں کو. کبھی مطلب کہ ایک ایسا شو جو کہ کبھی کسی پولیس والے کو پکڑ لیا، کبھی یہ دکھا دے گا آپ پرفیوم کی بوٹل دے کر سندھ اسمبلی میں جا سکتے ہیں پسٹل لے کر، اور اس طرح کے کئی ایک شوز، کئی ایک کارنامے، بہت سی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں دکھائی. تو لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ یہ اسکرپٹڈ شو ہے، یہ پلانٹڈ شو ہے. تو میں ان کو پھر کس چیز سے، کس لقب سے پکاروں کہ یہ بہت کمال کے ایکٹر ہیں، کہ جو مطلب کہ ایسا شو کرتے ہیں کہ جس میں ان کو مار بھی پڑتی ہے، چوٹیں بھی لگتی ہیں، خون بھی نکلتا ہے، اور ان کی گاڑی کے شیشے بھی توڑے جاتے ہیں. تو آئی تھنک ان کو میں جرنلسٹ کے بجائے یا کرائم جرنلسٹ کے بجائے، رپورٹر کے بجائے ایکٹر کہوں تو بہتر ہے، کیونکہ ناقدین مجھے گالیاں دیں گے اس پہ اگر میں نے اگر کہہ دیا کہ شو پلانٹڈ نہیں ہے. تو اقرار بھائی، تو اتنی کمال ایکٹنگ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ چلے میری ایکٹنگ تو چھوڑیں آپ، میں یہ کہتا ہوں جب کوئی کہتا ہے نا کہ یہ پلانٹڈ یا اسکرپٹڈ شو ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ کتنے بے وقوف پولیس والے، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، آئی جی، ایس ایس پیز ہیں کہ جو میرے شو کو اچھا کرنے کے لیے اس میں ایک کرپٹ آفیسر کا رول پلے کرتے ہیں آ کے ہیں، یا کوئی ایسا جو ملاوٹ کرنے والے کا رول پلے کرتا ہے، یا کوئی ایسا جو ایک جعلی ڈاکٹر کا رول پلے کرتا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ شو اسکرپٹڈ ہوتا ہے، اس میں ایک فیک ایس ایچ او اپنے آپ کو آ کے دنیا میں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں ایک کرپٹ آدمی ہوں. تو یہ ایسی فضول بات، بدقسمتی سے انس یہ رہا کہ جس آدمی کو اب رنگے ہاتھوں اس کی ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ رشوت لیتے ہوئے پکڑیں گے، اس کی فیملی، اس کے رشتہ دار، اس کے ارد گرد کے لوگ اس سے جب پوچھیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ جناب آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، تو وہ یہی کہے گا یار اسکرپٹڈ پلانٹڈ شو ہوتا ہے اور یار بلیک میلر. بس اس کے پاس اس کے علاوہ اور کیا جواب ہے؟ جس کی ویڈیو آپ نے پوری قوم کو دکھا دی، جو پیسے لے رہا تھا، جو ضلالت کر رہا تھا، جو ملاوٹ کر رہا تھا، جو لڑکیوں کی خرید و فروخت میں ملوث تھا، جو بھی جرم کر رہا تھا. تو ہم نے تو 20 سال میں کوئی ایک پروگرام ایسا نہیں ہے، یعنی اتنا بھی نہیں کہ کسی کی آڈیو ریکارڈنگ پہ اس کو پکڑاؤ، اس کی جب تک پراپر ویڈیو اور جس میں اس کا چہرہ اور پیسے لیتے ہوئے اور ایک ایک ایویڈنس کمپلیٹ موجود نہیں ہے، تب تک ہم نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی آج تک. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جو آپ نے 20 سال کیا، آپ نے ایک ایسی قوم کے لیے کیا جس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی سروکار نہیں، آپ نے کیا، انہوں نے دیکھا، ہاں ان کو یہ ضرور ہے کہ اقرار الحسن آئے گا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن 20 سال انہوں نے دیکھا، 20 سال آپ کو پسند کیا، آپ کے فالوور رہے، لیکن اب ایک دم آپ کے کریٹک بن گئے، ناقدین بن گئے. اور سارے تو نہیں نا، وہ تو ایک جتھا ہے بھائی جو سوشل میڈیا پہ ذرا تھوڑا سا حاوی ہے. وہ جتھا آپ میرے ساتھ چلیں، لاہور کے کسی چوک میں ہال روڈ چلتے ہیں، ابھی جہاں دل چاہے لکشمی چوک جا کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے لوگ ویسے ہی پیار کرتے ہیں، لوگ ویسے ہی دعائیں دیتے ہیں، لوگ ویسے ہی محبت. میں شہر شہر جا رہا ہوں نا بھائی، ہر گلی میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں جا رہا ہوں نا، تو وہاں آپ کے سامنے ہی سارے لوگ پیار کر رہے ہیں، سب سیلفیاں بنا رہے ہیں، سب عزت دے رہے ہیں، سب بات سن رہے ہیں، بات پر لگائے. وہ تو اس پہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں بچوں کو زبردستی لایا جا رہا ہے. میں نے تو ویسے پوچھا، میں نے کہا یار پتہ نہیں کون سا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جس میں زبردستی بچے کو لایا جا سکے. آپ اس وقت آج کے زمانے میں اس جین زی کو کوئی کالج میں، چلو اسکول میں تو مانتے ہیں، کوئی کالج میں زبردستی بلا سکتا ہے؟ کوئی بات ماننے والی ہے؟ خدا کا خوف کرنے، اور پھر زبردستی سیلفیاں بھی کہ چلو سیلفیاں بھی بنوانی ہیں اور ملنا بھی آپ نے اور آٹوگراف بھی لینے، یہ بھی زبردستی کروا رہے ہوتے ہیں. یہ فضول بات ہے. اسکول تو بالکل نہیں، اسکول میں تو غیر ہے. ہمارا تو جو ہے وہ کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم، ان تک ہم جا رہے ہیں، ہم گلیوں میں بھی جا رہے ہیں، محلوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، ہر جگہ ہر طرح کی طبقے کے ساتھ علماء سے بات کر رہے ہیں، وکلاء سے بات کر رہے ہیں، ہر طبقے سے بات کر رہے ہیں. تو کالج کے بچوں کو کون آج زبردستی بلا؟ نہیں، یہ تو اس کو ہی پتا ہوگا نا جو کالج یونیورسٹی پڑھا ہے. جن کو نہیں پتا تو وہ ان کے بارے میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی آپ ایک نئے خواب کی دنیا میں چلے گئے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اٹھو، لیڈر بنو، تم لیڈر بنو. کیوں عمران خان، کیوں نواز شریف، یہ زرداری خاندان، یہی شریف خاندان، تم بنو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے بننا. بھائی 47 میں قائد اعظم نے کہا تم ایک آزاد قوم ہو. ہمارے بابا اجداد نے کہا نہیں ہم آزاد کیسے، ہم تو رعایا تھے، ہم تو غلام تھے گوروں کے، ہم نے نہیں چاہیے آزادی. قائد اعظم کو نہیں مانا. 3 خاندانوں کی غلامی کی، ڈکٹیٹروں کی غلامی کی، اب ایک شخصیت کی غلامی کر رہے ہیں. تو آپ ایک کیسے خواب دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ یار تم لیڈر بنو؟ اس نے نہیں بننا بھائی، وہ غلام رہنا چاہتے ہیں. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اچھی بات ہے. وہ ایک میں نے ٹویٹ کی کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ لیڈر کی گاڑی سے لٹکنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، آپ گاڑی کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک نیچے سے کسی نے کہا چل بے، میں نے کہا اچھا چلو غصہ مت کرو، لٹکے رہو. میں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے مذاق اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کے زمانے میں جب دنیا واقعی گلوبل ولیج ہے اور اس طرح سے تیزی کے ساتھ انفارمیشن کا اور اس کا
کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا میں پولیٹیکل سسٹمز کیسے چل رہے ہیں. ہم اس ہال میں بند ہو گئے وہ کنویں کے مینڈک کی طرح کہ ہمیں لگتا تھا کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے, لیڈر صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے, اور اس لیڈر کو ہم نے تا حیات قائد مان لیا, چاہے وہ نواز شریف, چاہے زرداری, چاہے عمران خان. ہم نے کوئی سسٹم بلڈ نہیں ہونے دیا. ہم پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں لے کر آئے. ہم کہتے ہیں ملک میں ڈیموکریسی ہو, نہیں پارٹی میں جمہوریت نہیں, ملک میں جمہوریت چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جاگیں گے. انس آپ جانتے ہیں یہ لوگ جاگ رہے ہیں. آج سے 10-15 دن پہلے جب آپ اکیلے ٹویٹ کر رہے ہوتے تھے, نہیں میں خود کہہ کے گالی نہیں نہ کھا سکتا. اور آج آپ دیکھیں کہ لوگ مل رہے ہیں ساتھ فیس بک پر, ٹویٹر پر, اور آن گراؤنڈ بھی الحمدللہ. تو یہ جس دن لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے گی, پہلی بات ایک تو یہ کہ یہ بات کسی کے کہنے پر نہیں کی جا رہی. دوسری بات یہ کسی اسپیسیفک آدمی یا پارٹی کے خلاف نہیں کی جا رہی. تیسری بات یہ کہ جو آدمی یہ بات کر رہا ہے اس کا اپنا کوئی فائدہ یا عہدہ یا منفعت نہیں ہے اس کے ساتھ. یہ باتیں بس ہم نے تھوڑی سی کلیئر کرنی ہے. باقی تو پیغام ہمارے مخالفین نے پہنچا دیا لوگوں تک کہ آ رہے ہیں, پارٹی بنا رہے ہیں, لا رہے ہیں سارا. اب صرف 3 باتوں کی وضاحت کرنی. ایک تو یہ کہ کسی کے کہنے پر نہیں آ رہے, جو پہلے جس طرح آتے رہے. پرابلم کیا ہے, چونکہ خود نہیں آئے نا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی اور بھی نہیں آ سکتا. اپنا تجربہ ہے ظاہر ہے. دوسری بات یہ کہ یار چونکہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بنوں گا وزیر اعظم, مجھے لیڈر بنائے, میں ووٹ مجھے دیں, یہ کسی کو ہضم ہی نہیں ہو رہا کہ یہ آدمی بغیر اپنے عہدے کے لالچ کے کیسے کوئی ایک پوری موومنٹ چلا سکتا ہے. یہ تو میرا سوال ہے. اب ایک نوجوان کیسے وہ اس ٹراما سے باہر نکلے گا 78 سال سے. کسی نے ہمیں جو آیا اس نے کہا مجھے وزیر اعظم بناؤ, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. تو یہ کس طرح ٹراما سے باہر نکلے کہ ایک بندہ آگے کہہ رہا بھائی تم بن جاؤ. وہ کہنا نہیں انہوں کی لبے گا. ہمارے یہاں یہ رواج ہے نا کہ آپ کسی کو یار آج چنگا کام کرنا ہے, آ جا نال, کہے گا مینو کی لبے گا. اچھا کوئی کسی کو دیکھے گا, کہے گا یار یہ اچھا کام کر رہا ہے, یار انہوں کی لبے گا. یہ جو مینو کی لبے گا تو انہوں کی لبے گا جو ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہمارا. ان کو لگتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے مفاد کے بغیر, اور ہوا بھی ایسا ہی. 78 سال میں ایک آدمی ایسا نہیں تھا جس نے آ کے کہا کہ یار قوم میں سے لیڈرز بننے چاہیے, قوم کی ملکیت کوئی سیاسی جماعت ہونی چاہیے, عام لوگوں کو بھی برابر کا. ہر آدمی جس نے کہا مجھے لیڈر بنائے, مجھے ووٹ دیں, میں یہ کروں گا, مجھے وزیر اعظم بنائے. جو آدمی اپنے عہدے کی خواہش کو قربان کرے گا اس ملک کے لیے, اور اللہ کرے مجھے یہ توفیق پروردگار دے, وہ آدمی حقیقی تبدیلی لے کر آ سکتا ہے. جب آپ ہی بیٹھ گئے سیٹ کے اوپر, آپ پھر کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی پارٹی میں میرٹ ہو. آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی پارٹی میں, اس لیے کہ آپ سب سے بیوقوف آدمی کو لگائیں گے وزیر اعلیٰ, یا سب سے وفادار آدمی کو لگائیں گے. اس کے علاوہ آپ کسی قابل آدمی کو, باصلاحیت آدمی کو اوپر نہیں لائیں گے, اس لیے کہ آپ کو لگے گا کہ یار ایک دن یہ آدمی میری جگہ نہ لے لے. اور ایسا ہی ہماری سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے آج تک بدقسمتی سے. بالکل. میں آخر پہ ایک لاسٹ بات کرنا چاہوں گا. جو بھی پریویس انسیڈنٹ ہوا ہے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ, اس کے بارے میں کہ آپ کا اس کے بارے میں ہو, یا بے شک کوئی مریم نواز کے بارے میں بات کرے, یا شاہ زیب خانزادہ کی فیملی ہو, یا کسی جرنلسٹ کی, یا مریم نواز ہی کیوں نہ ہو, کیا یہ چیز جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس نے ایک بات غلط کی تھی, یعنی خان صاحب کی فیملی سے متعلق ان کے خیال میں یہ بات کی تھی, تو اس لیے انہوں نے ان کی فیملی کے سامنے اس سے بات کی. یعنی آپ ایک غلط کو دوسرے غلط سے جسٹیفائی, آپ کے مطابق بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ زیب خانزادہ نے, دیکھیں ہم میں سے سب لوگ بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں یا ہو جاتی ہیں. یعنی جب وہ خبر مانیکا صاحب کا انٹرویو چل رہا تھا, تو میں نے اس وقت پیچھے انٹرویو چل رہا تھا, میں نے بیٹھ کے ویڈیو بنائی تھی کہ یار میں تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا, کہ ایک حد تک آپ ضرور تنقید کرتے ہیں لوگوں کے سیاسی کردار پر بھی, اور لیڈر کی ذاتی بات پر بھی ایک حد تک بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ بہت جس طرح سے وہ ماہواری اور باقی ڈیٹیلز, مجھے لگتا ہے اس میں احتیاط کی جا سکتی تھی, کی جانی چاہیے تھی. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کو کسی کو یہ اختیار مل گیا کہ کوئی بھائی, یہ اگر روایت شروع ہو گئی نا کہ پی ٹی آئی کے جرنلسٹس کے اگینسٹ یہ ہونا شروع ہو گیا, پھر اس وقت ملک میں ان کے مخالفوں کی حکومت ہے, تو پھر تو گلیوں میں, چوراہوں پہ, بازاروں میں آپ کی فیملی ظاہر ہے وہ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ روایت ایک بنیادی طور پر غلط بات ہے. اختلاف رائے, آپ کا اختلاف رائے آپ کے ساتھ, اور مجھے لگتا ہے وہ فیملیز تک نہیں جانا چاہیے, اور میں نے اس کی بڑی کھل کے مذمت کی. یہ نہیں ہونا چاہیے گلیوں, بازاروں, چوکوں چوراہوں میں آپ ایک دوسرے کو ذلیل کریں, آپ ایک دوسرے پر تانے ماریں, یا آپ ایک دوسرے پر نہیں, خود پلٹ کر آپ سے پوچھ لے کہ بھائی جس شرم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ میں, آپ کی لیڈرشپ میں یہ پرابلمز ہیں, تو پھر ظاہر ہے پھر وہ ایک نئی بحث کا آغاز ہو جائے گا. بالکل. تو بہت شکریہ بھائی آپ کے ٹائم کا, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اینڈ آئی ہوپ آپ جیسے نوجوان آئیں, قیادت سنبھالیں, آگے بڑھیں, اور اپنے جیسے نوجوانوں کو جگانے کی کوشش کریں, ان کو بتائیں کہ خدا کا واسطہ خواب خرگوش سے, خواب غفلت سے جاگو. یہ تمہاری بات ہے, یہ تمہاری تحریک ہے, یہ تمہارے مستقبل کا سوال ہے. اور مجھے یقین ہے جس دن نوجوان انشاءاللہ میرٹ کی بنیاد پر آئے اور اس ملک کا اقتدار سنبھالا, یہ ملک بدل جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تو آپ نے ایک شعر سنا ہوگا شروع سے کہ نوجوان اپنے وقت کا بادشاہ ہوتا ہے. آئی تھنک یہ صدیوں سے سنتے آپ آ رہے ہیں,
لیکن پہلی بار کسی نے آپ سے کہا ہے کہ تم واقعی بادشاہ ہے نوجوان، تو اس پہ میں پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا. میں آپ کے کہنے پہ نا ہم مان لیتے ہیں یہ ایکٹنگ بڑی اچھی کرتے ہیں سر عام میں اور یہ خواب دکھا رہے ہیں عوام کو، تو آپ خواب خرید لیں، مفت میں مل رہے ہیں، کیا پتہ کوئی عہدہ مل جائے آپ کو. تو بہت شکریہ آپ سب کا دیکھنے کا، اور آپ کی رائے کا آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یار میں نے کوئی 2 نمبری تو نہیں کی. اور ذیشان بھائی کے لیے اسپیشلی کہ ذیشان بھائی میں جرنلسٹ نہیں ہوں، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن جرنلزم ایتھکس ہی ہوتے ہیں کہ آپ اگلے کو بات کرنے کا موقع دیں، جواب دینے کا موقع دیں. آپ کبھی میرے ساتھ بیٹھ جائیں کائنڈلی، تو انشاءاللہ اچھی بات گپ شپ ہوگی آپ کے ساتھ. جزاک اللہ.